بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں چیونٹی کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ چونکہ ابھی کارگزاری ہم نے سنی تو انشاءاللہ اس کے مطابق کچھ باتیں عرض کرنا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا ہے۔ ایک چیونٹی دیکھ رہی ہے کہ اتنا بڑا لشکر ہے اور میری قوم بہت کمزور ہے، تو یہ لشکر کہیں میری قوم کو کچل نہ دے، ختم نہ کر دے، تو اس نے گشت کرنا شروع کیا۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم۔ کیا کہا؟ اس نے چیونٹیوں میں گشت کیا اور کہا کہ تم اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا بھاری بھرکم لشکر تمہیں کچل دے اور تمہیں اس کا احساس بھی نہ ہو۔ اللہ رب العزت کو چیونٹی کی یہ ادا یعنی خیر خواہی، دوسرے کے حق میں اچھا چاہنا، بھلائی چاہنا اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ بالکل اسی طرح جب ہم اپنی ذات کی اصلاح کریں گے اور دوسروں کی بھلائی چاہیں گے، دوسروں کے حق میں اپنے آپ کو خیر خواہ ثابت کرنے کی فکر کریں گے، اللہ تعالیٰ پہلے اپنے حالات بنائیں گے، اللہ تعالیٰ پہلے ہمیں آباد فرمائیں گے۔ اور دعوت و تبلیغ کی یہ مبارک محنت آبادی کے لیے ہے، بربادی کے لیے نہیں ہے۔ اس میں جتنا زیادہ ہم فکروں کے ساتھ لگیں گے، نام و نمود نہیں چاہیے کہ لوگ مجھے امیر صاحب کہیں گے، لوگ مجھے مسجد کا آباد کرنے والا کہیں گے۔ اگر یہ نیت ہے تو کچھ نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نیتوں پر فیصلے کرتے ہیں۔ جتنی زیادہ فکروں کے ساتھ، طلب کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ بندہ اس مبارک محنت میں نکلے گا اور جتنی زیادہ عاجزی ہوگی، جتنا زیادہ رونے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے اتنے ہی اثرات نازل کریں گے۔ ابھی آپ کارگزاری سن رہے تھے، کتنی زیادہ کام کی ضرورت ہے۔ ایک مثال سے میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں۔ ایک بہت بڑا کنواں ہے اور ایک بچہ کنویں میں گر گیا، تو ماں باپ تو پریشان ہے ہی، لیکن اور بھی لوگ پریشان ہیں۔ حالانکہ یہ بچہ ان کا رشتہ دار نہیں ہے، لیکن پھر بھی سب پریشان ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ بچے کو نکال لیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی جان کا خطرہ ہے۔ آج بالکل ہم سب کے ایمان کا خطرہ ہے، ہم سب کے ایمان کا خطرہ ہے۔ یوٹیوب سے، فیس بک سے ایسی غلط ویڈیوز، ننگی ننگی تصویریں وائرل کی جاتی ہے، جس سے ہمارے نوجوان بچوں کے دماغ خراب ہوتے ہیں۔ اسکولوں میں ایسی تعلیم دی جاتی ہے جس سے ہمارے بچوں کے عقائد بگڑتے ہیں۔ جیسے جان کا خطرہ ہو تو سب مل کر محنت کر رہے ہیں، ایمان کا خطرہ ہے، ہم سب کو مل کر محنت کرنا ہے۔ کل ہی میں نے وہاں پر ایک حدیث بیان کی تھی، فضائل اعمال میں بھی حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے، آواز آئے گی، میرے پڑوسی کہاں ہیں، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ فرشتے پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے پڑوسی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ہاں ہاں میرے پڑوسی۔ فرشتے پوچھیں گے، آپ کے پڑوسی کون ہیں؟ فضائل اعمال میں حدیث شریف میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جو مسجدوں کو آباد کرنے والے تھے وہ میرے پڑوسی ہیں۔ ارے کتنی بڑی فضیلت ہو گئی۔ ہمارا یہاں بیٹھنا، فکریں کرنا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر نہ جانے کتنے اثرات مرتب کریں گے۔ ٹھنڈی کشمیر میں گرتی ہے، اثر یہاں پڑتا ہے۔ اسی طرح ہم یہاں محنت کر رہے ہیں، فکریں کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس کے اثرات دور دور تک جائیں گے۔ اور ایک اصول یاد رکھ لیجئے، چونکہ کارگزاری سن رہا تھا تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اصل فکر اور اصل جس چیز کی کمی ہے وہ کیا کمی ہے۔ ایک اصول سنیں کہ اگر ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو اپنا مقصد بنائیں گے تو دنیا کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ کہہ رہے تھے کہ ساتھی کم بیٹھتے ہیں، تعلیم نہیں ہو رہی ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو مقصد ہی نہیں بنایا۔
جب ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو اپنا مقصد بنائیں گے تو دنیا کی کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ایک مرتبہ ہم کوئٹہ کے سفر سے واپس ہو رہے تھے اور ٹھنڈی اتنی زیادہ تھی کہ اللہ کی پناہ، گاڑی کا میٹر بند ہو چکا تھا، انجن جم چکا تھا، اتنی زیادہ ٹھنڈی تھی۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے یوں اوپر اٹھا کر پہاڑ کی طرف دیکھا تو ایک جماعت پیدل پہاڑ پر چڑھ رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر ٹھنڈی لگ رہی ہے اور وہ جماعت پیدل پہاڑ پر چڑھ رہی ہے، ٹھنڈی اتنی زیادہ ہے کہ اللہ کی پناہ۔ یہ کیا ہے؟ دنیا کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو اپنا مقصد بنایا۔ احساس ہے کہ یہ ختم نبوت کی ذمہ داری ختم نبوت کے بعد یہ ذمہ داری میری ہے۔ احساس ہے کہ مسجدوں کو آباد کرنا ہے۔ احساس ہے کہ اپنے ایمان اور اپنے گھر والوں کی اور اپنے پڑوسیوں کی اور اہل ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ ہارون رشید کا واقعہ حضرت سنا رہے تھے، بالکل صحیح واقعہ ہے۔ ہارون رشید کا ایک پوتا تھا جس کا نام تھا قاسم۔ اس نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی تھی یاجوج ماجوج سے حفاظت کے لیے، وہ دیوار گر چکی ہے۔ اب جب یہ صبح میں اٹھا تو بہت پریشان ہوا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے 1000 آدمیوں کی ایک جماعت تیار کی اور وہاں بھیجا جہاں پر وہ دیوار ہے۔ کئی مہینوں کے سفر کے بعد وہ وہاں پہنچے تو دیوار تو سلامت تھی، لیکن کیا دیکھتے ہیں اتنی دوری پر ایک مسلمانوں کی چھوٹی سی آبادی ہے۔ تحقیق کی گئی کہ یہاں مسلمانوں کی آبادی، ایمان کیسے پہنچا؟ تحقیق کی گئی، معلوم کیا گیا، پتہ چلا کہ ایک صحابی رسول یہاں آئے تھے، انہوں نے محنت کی، اس کے ثمرات ہیں۔ فکروں پر اللہ تعالیٰ کام کھولتے ہیں۔ ہم صرف باتیں کرتے رہیں گے تو باتوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ میں سفر میں تھا تو میں نے ایک بورڈ پر لکھا ہوا دیکھا کہ آدمی بڑی بڑی باتوں سے بڑا نہیں بنتا، بڑا اس وقت بنتا ہے جب چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھنے لگتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بڑا اس وقت نہیں بنتا جب بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، آدمی بڑا اس وقت بنتا ہے جب چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھتا ہے۔ آپ ارادہ کیجئے کہ مجھے اپنی مسجد آباد کرنا ہے۔ آج گھر آباد کرنے کی فکر ہے، مکان آباد کرنے کی فکر ہے، کارخانہ آباد کرنے کی فکر ہے، مگر اللہ کا گھر ویران ہے۔ اس کی کون فکر کرے گا؟ اس کی فکر کرنا میری اور تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہر بندہ اپنے تئیں فکر مند ہو جائے کہ مجھے اپنی ذات کی اصلاح کرنا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ اللہ رب العزت ضرور محنت پر ثمرات کھولیں گے۔ محنت اللہ تعالیٰ کسی کے ضائع نہیں فرماتے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں، اس کے بعد پھر نتیجے پر آئیں گے۔ میں نے الہی مسجد میں بھی سنایا تھا کہ مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کو موجو میواتی کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ موجو میواتی۔ 70 سال کی عمر ہو چکی تھی، 70 سال کی، لیکن زبان پر کلمہ نہیں آتا تھا۔ کتنی زیادہ جہالت ہے۔ ہمارے بچوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پوچھو نہیں بتا پاتے۔ سورہ فاتحہ نوجوانوں کو اچھی طرح یاد نہیں رہتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچوں پر محنت نہیں کی گئی۔ یہی بچے آپ کا سرمایہ ہے، یہی جوانی کا ساتھ بڑھاپے کی لاٹھی ہے۔ 70 سال کی عمر ہو چکی لیکن زبان پر کلمہ طیبہ یاد نہیں، لیکن دل میں احساس پیدا ہوا کہ ہائے زندگی گزر گئی اور مجھے کلمہ بھی یاد نہیں ہے۔ مولانا الیاس صاحب کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے حضرت اپنی میواتی زبان میں انہوں نے مولانا الیاس کو کیا کہا؟ مولوی گلاس۔ اب اندازہ لگائیے کتنی زیادہ یعنی وہ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا مولوی گلاس مجھے تو کلمہ بھی نہیں آتا، میری زندگی 70 سال کی ہو چکی ہے، اب میں کیا کروں؟ حضرت نے دیکھا طلب سچی ہے، طلب سچی ہے، احساس ہے، اپنی زندگی کی زندگی جو غفلت میں گزری اس کا احساس ہے۔ حضرت نے کہا کہ ایک کام کر لو، 4 مہینے لگا لو اور جس سے بھی ملاقات ہو اس سے کہو کہ تم یہ غلطی مت کرنا، میں نے 70 سال کی عمر گزار دی لیکن مجھے کلمہ یاد نہیں ہے، یہ غلطی تم نہ کرنا، تم کلمہ سیکھ لو۔ لکھا ہے، دیکھو میں آپ کو بتا رہا ہوں محنت پر، فکروں پر اللہ تعالیٰ کیا نتیجہ دیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ وہ بندہ جس کو کلمہ طیبہ یاد نہیں تھا، اس بندے کے ہاتھوں پر 15,000 لوگ نمازی بنے۔ کتنے لوگ؟ 15,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر توبہ کی۔ کس کو؟ جس کو کلمہ یاد نہیں تھا۔ فکروں کے ساتھ 4 مہینے لگائے، اپنی ذات کی اصلاح کی فکر تھی، دوسروں کے حق میں اپنے آپ کو خیرخواہ ثابت کرنا تھا، احساس تھا کہ مسجد آباد کرنا ہے، احساس تھا کہ میرے ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں پر 15,000 لوگوں کو نمازی بنایا۔ تو اصل نتیجہ کیا نکلا؟ اصل فکروں کی کمی ہے۔
اپنی ذات کی اصلاح کی فکر نہیں ہے، اپنے گھر والوں کی اصلاح کی فکر نہیں ہے، مسجد ویران تو ویران، کوئی حرج نہیں، ہم اگر مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے گھروں کو آباد کریں گے۔ تو کوشش کرتے ہیں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں، اور نہ ہو سکے تو اپنے بچوں کو دیندار بنا دیں، لیکن اس کے لیے خود دیندار بننے کی ضرورت ہے، خود دیندار بننے کی ضرورت ہے۔ اور آخری بات وہ یہ ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ مل کر رہو۔ جب کوئی بکری الگ ہو جاتی ہے نا اپنے ریوڑ سے، جو ایک پوری جماعت جا رہی ہے، ریوڑ جا رہا ہے، بکری الگ ہو گئی تو بھیڑیا اٹھا لیتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ اپنی اینٹ، اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنانا چاہتا ہے نا، شیطان اس کو چک لیتا ہے۔ اور جب تک مل کر رہتا ہے تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی ہے نا، اس لیے مل جل کر رہیں، محبت کے ساتھ، جی ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے جب کام کریں گے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ بڑی خیر وجود میں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں احساس عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو عافیت والی زندگی بنائیں، اللہ تعالیٰ اس مسجد کو آباد فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو آباد فرمائیں۔ 2-4 منٹ دعا کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اپنی مجلس ختم کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و امام المرسلین، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ جی آپ سچے ہیں، آپ کے نبی سچے ہیں، آپ نے جو کتاب اتاری وہ بھی سچے ہیں، اور جس کے واسطے سے اتاری وہ فرشتہ بھی سچا ہے۔ آپ نے اپنی سچی کتاب میں سچے رسول کے واسطے سے ہمیں یہ پیغام پہنچایا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو نہ جھڑکو۔ اے اللہ آج ہم بھی آپ کے در پر سائل بن کر حاضر ہوئے ہیں۔ اے اللہ آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتے ہیں، آپ سے آپ کی معرفت کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ آپ سے آپ کے قرب کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ جی آپ ہمیں نہ جھڑکیے اور ہمیں اپنی محبت دے دیجئے، معرفت کا نور دے دیجئے، احساس دے دیجئے، فکریں عطا کیجئے۔ اے اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہت تڑپے ہیں، ہمارے لیے انہوں نے بہت آنسو بہائے ہیں۔ اے اللہ ہم نے آج اپنے محبوب نبی کو بھلا دیا، محبوب نبی کے کام کو بھلا دیا۔ اے اللہ ہمیں احساس دے دیجئے، اے اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم والا غم دے دیجئے، فکریں دے دیجئے۔ مسجدوں کو آباد کرنے والوں میں اللہ ہمیں بھی شامل فرمائیے، اے اللہ ہمیں بھی شامل فرمائیے، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائیے، مسجدوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ جو بھی اس محنت میں لگا ہے اللہ کسی کو ضائع نہ فرمائیے، اے اللہ کسی کو بھی ضائع نہ فرمائیے۔ آپ سے بڑھ کر کوئی غفار نہیں، ہم سے بڑھ کر کوئی غدار نہیں۔ اللہ جی آپ ہمیں معاف کر دیجئے، ہمارے اساتذہ، ہمارے ماں باپ سب کی عمروں میں برکت دے دیجئے، عافیت کے ساتھ ان کا سایہ ہمارے سر پر باقی رکھیے۔ اے اللہ ابھی ساتھیوں نے بہت اچھے ارادے کیے ہیں، اے اللہ فکریں اوڑھنے کی کوششیں کی ہے، اے اللہ سب کو اس پر باقی رکھیے، ہمیں ہدایت دے دیجئے، ہماری ذات کی اچھی سے اچھی اصلاح کر دیجئے، اور اے اللہ ہمیں ہدایت پر باقی رکھتے ہوئے ہدایت والا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، دوسروں کے حق میں ہمیں خیر خواہ ثابت فرمائیے۔ کل جب قیامت کے دن آپ اعلان فرمائیں گے میرے پڑوسی کہاں ہیں، تو اے اللہ ان پڑوسیوں میں اللہ ہمیں بھی شامل کر لینا، بخشوانے کے لیے کوئی عمل نہیں ہے اللہ۔ اے اللہ ہم جانتے ہیں ہماری زندگی بہت غفلت میں گزری ہے، لیکن اے اللہ اب آپ کے ہو کر رہنا چاہتے ہیں، اے اللہ آپ ہمیں اپنا بنا لیجئے، اور ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائے۔ فتنوں کا دور ہے، فتنوں سے حفاظت فرمائیے، فتنہ بننے سے بھی حفاظت فرمائیے، فتنوں سے بھی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ کوئی ایسا کام نہ کر گزرے جس سے نئے فتنے پیدا ہو۔ اے اللہ پوری ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے۔ ان بچوں کو اے اللہ آپ ولی کامل بنائیے، اے اللہ ان بچوں کو آپ حافظ قرآن بنائیے، باعمل عالم دین بنائیے، اس بستی کو آباد فرمائیے، بستی کو آباد کرنے والوں کو آباد فرمائیے۔ اے اللہ ہم نے مانگا ہے اپنی طاقت کے مطابق آپ عطا فرمائیے، اپنی شاء نشان کے مطابق۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔